السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ آج کے دن کتنے افغان پناہ گزین ابھی تک باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، نمبرز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نادرا کا ایک اہلکار گرفتار ہوا ہے جو کہ افغان پناہ گزینوں کو جعلی شناختی کارڈ بنا کر دے رہا تھا۔ ایف آئی اے کی جانب سے کس ایریا میں یہ کارروائی کی گئی ہے اس حوالے سے شواہد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملالہ کی جانب سے اور افغان طالبان کے نائب وزیر اعظم کی جانب سے ایک بار پھر درد مندانہ اپیل کی گئی ہے افغان پناہ گزینوں کو لے کر پاکستان سے۔ پاکستان نے اس اپیل کا جواب کیسے دیا ہے، یہ تمام پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے سیکوینس وائز ہم چل لیتے ہیں کہ کتنے افغان پناہ گزین جو ہیں وہ ابھی تک جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو نمبرز آج آ رہا ہے ہمارے پاس ابھی تک، اس میں اگر رات میں کوئی مزید جو اپڈیٹ ہوگا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن ابھی تک جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے 108 خاندان ہے۔ افراد کی بات نہیں کر رہا بلکہ خاندان ہے۔ جو ڈیٹا آیا ہے کہ 108 خاندان آج تورخم کے راستے باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس بھیجے گئے ہیں۔ ان کا تعلق مختلف صوبوں سے بتایا جا رہا ہے، کچھ کو راولپنڈی سے بتایا جا رہا ہے، کچھ کا خیبر پختونخوا سے بتایا گیا ہے، اور کچھ کا سندھ اور بلوچستان سے بھی نمبر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ 108 یہ خاندان ہے اور تمام کے تمام ہیں، ان میں بچے، والدین اور ان کے اولاد سب، یعنی پورا جس طرح ایک خاندان کے مانند ہوتا ہے، تو یہ 108 خاندان ہیں۔ یہ کافی نمبر ہے، درست ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر اب عوام جو ہے وہ تیزی سے تمام عمل کو چاہتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو کل جو نمبر آیا تھا وہ 7,000 کا نمبر آیا تھا ایک دن میں، کہ 7,000 لوگوں کو بھیجا گیا، لیکن اس کے اندر یہ کلیریفائی نہیں کیا گیا تھا کہ یہ 7,000 خاندان تھے یا افراد تھے، لیکن اس میں کچھ جو افغان سٹیزن گارڈ جن کے پاس ان کے حوالے سے تو خاندانوں کے حوالے سے مینشن کیا گیا تھا، مگر جو غیر قانونی طور کے اوپر مقیم تھے انہیں بھیجا گیا، ان سے متعلق نہیں بتایا گیا کہ یہ انفرادی طور کے اوپر افراد ہیں یا پھر خاندان ہیں۔ لیکن آج جو نمبرز ہمارے پاس آئے ہیں یہ 108 خاندان بتائے جا رہے ہیں کہ 108 خاندان تورخم کے راستے جو ہے وہ واپس بھیجے گئے ہیں۔ اب دوسری خبر کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جو نادرا کے ایک اہلکار ہے اور اس حوالے سے ایک کارروائی کی گئی ہے۔ اس کارروائی کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے، ہم آپ سے عنوان جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل رکھ دیتے ہیں۔ اس میں جو وفاقی ادارہ FIA نے افغان باشندوں اور غیر ملکیوں کو پاکستانی شناختی کارڈ جاری کرنے کے معاملے میں نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی کہ نادرا کے ایک اہلکار کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے جو خبر یہ بتاتی ہے کہ FIA کاؤنٹر ٹیررزم ونگ اسلام آباد نے نادرا اہلکار کو گرفتار کیا ہے۔ نادرا اہلکار کو چھاپا مار کر نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں 17 افغان باشندوں کو جعلی پاکستانی شناختی کارڈ جاری کرنے میں ملوث پایا گیا ہے۔ نادرا اہلکار کی گرفتاری سے متعلق بتایا گیا کہ FIA کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کی ٹیم نے گرفتار اہلکار کو تھانہ کاؤنٹر ٹیررزم اسلام آباد منتقل کر دیا اور ملزم سے مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ یہ ثبوت FIA کو یہ ملے ہیں کہ 17 افغان پناہ گزینوں کو یا افغان باشندوں کو اس شخص نے جو ہے، یہ جو ملزم ٹھہرا ہے اس معاملے میں، بنا کر دیے جعلی شناختی کارڈ بنا کر دیے اور جن کی انکوائری کی گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنے بھی شناختی کارڈ افغان پناہ گزینوں کو جاری کیے گئے ہیں، افغان باشندوں کو جاری کیے گئے ہیں، اس سے متعلق بھی ایک سیل بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو ڈیٹا کو تمام انالائز کر رہا ہے اور نشاندہی کر رہا ہے کہ کون سے اوریجنل ہیں اور کون سے جعلی ہیں، اور پھر اس کے بیس کے اوپر یہ انکوائری کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تمام معاملہ، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہ تمام جو معاملہ ہے یہ ISI اور IB کے انڈر چلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو باعزت طریقے سے ان کے ملک میں واپس بھیجنا ہے، اور ان کے پاس گو کے شناختی کارڈ بھی ہیں، شناختی کارڈ ان کے پاس غیر قانونی تصور ہوں گے۔ اب شناختی کارڈ کے حوالے سے یہ تمام جو حساس ادارے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کن کن افراد کی جانب سے انہیں جعلی شناختی کارڈ بنا کر دیے گئے ہیں، انہیں بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پھر یہی ملزم ہیں یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کن کن افراد کو بنا کر دیا ہے، تو پھر وہیں سے نشاندہی مزید بھی ہوگی اور انہیں بھی گرفتار کر کے ان کے ملک میں واپس بھیجا جائے گا۔ اب تیسرا اور چوتھا نقطہ کہ ملالہ یوسفزئی کی جانب سے اور افغان طالبان کے نائب وزیر اعظم کی جانب سے دردمندانہ اپیل یہ کی گئی ہے۔ پہلے ملالہ یوسفزئی کی اپیل کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی حکومت کو یہ کہتی ہوں کہ وہ افغان جو خواتین ہیں انہیں نہ بھیجیں، ان کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، اور یہ جو افغان خواتین کو بھیجنے کا سلسلہ ہے یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو انہیں بند ہو جانا چاہیے۔ پہلے تو ملالہ یوسفزئی صاحبہ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ پہلے جہاں پر جن سرزمینوں کے اوپر ظلم اور بربریت اور وحشیانہ پن جاری و ساری ہے، کھل کر آپ مذمت ان ایریاز کی آپ نہیں کرتی، نہ ہی نام تک لیتی ہیں، تو ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ جہاں پر عالمی قوانین کو چھوڑیے انسانیت کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں،
اب وہاں پر تو خاموش رہتی ہے، مگر پاکستان جس نے 40 سے 44 سال ان لوگوں کی میزبانی کی ہے، ہر طرح کے اپنے وسائل دیے ہیں، اور اب ان سے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں بھی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی دیکھا گیا پاکستان کی جانب سے کہ کن کن کے سیمسٹرز یا ایئرس کمپلیٹ ہو رہے ہیں، پھر انہیں واپس بھیجا جائے، اور وہ بھی ڈیٹا سارا اکٹھا کیا گیا، جن جن کے پورے ہو گئے ان کو واپس بھیجنے والی لسٹ میں ڈالا گیا۔ پاکستان عالمی قوانین کا خیال رکھ رہا ہے، آپ ہمت کریں اور وہاں پر بولیں جہاں آپ کو بولنا چاہیے۔ افغان طالبان کے نائب وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک بار پھر سے دہرا دیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمسایوں کو یا ہمسایوں کے حقوق ہیں انہیں نہیں دیکھ رہا، اسلامی شریعت کو وہ پامال کر رہا ہے، انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ افغان طالبان کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں جب آپ کے اوپر سوویت یونین کی جانب سے حملہ کر دیا گیا تھا، اور یہ پاکستان ہی تھا کہ جس نے آپ کے لوگوں کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، یہاں پر رکھا، آپ کی بھی مدد کی۔ سوویت یونین کے نکل جانے کے بعد امریکہ کے ساتھ آپ کے معاملات تلخ رہے، اس تمام صورتحال کے اوپر عالمی دباؤ کے باوجود ہم نے آپ کے لوگوں کی میزبانی کی، اور آپ کی بھی میزبانی کی۔ کتنے ہی ایسے افغان طالبان کے سرکردہ اور اہم لیڈران تھے اور ہیں جن کی میزبانی پاکستان نے کی، ان کی پراپرٹیز، ان کے خاندان یہاں پر ٹھہرے اور ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہاں تک تو آپ کی میزبانی کی، اور پاکستان کس طرح سے ہمسائیگیوں والا سلوک کرے۔ البتہ آپ کے لیے بڑی باعث تشویش ہونی چاہیے افغان طالبان کے لیے، کیونکہ ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں، میں کوئی تصحیح نہیں کرنا چاہتا، مگر بڑی تعداد کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر، خیبر پختونخوا میں پشاور ہو گیا، یا بعض ایریاز کے اندر افغان جو خواتین ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ بھیک مانگتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے اپنے لوگوں کا، تو یہ باعث تشویش بات ہے کہ آپ کے جو شہری ہوں کسی اور ملک میں جا کر بھیک مانگے۔ تو آپ کے بقول تو آپ کی معیشت بڑی درست ہو چکی ہے، اور آپ ایک عالمی معیشت بنتے ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ پھر فوری طور کے اوپر اپنے لوگوں کو واپس بلائیں، ان لوگوں کو بہتر وسائل دیں، انہیں رکھیں۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی، کیونکہ ایسی پالیٹیز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان یہاں سے جنہیں افغان پناہ گزینوں کو بھیج رہا ہے، تو افغان طالبان انہیں سرحد کے اوپر، اپنے بارڈر کے اوپر روکتے ہیں، ان کے بال، ان کی مونچھیں، ان کی داڑھی چیک کرتے ہیں، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہوتی تو وہیں پر کینچی لے کر تمام آلات کے ساتھ ان کی کٹنگ کر دی جاتی ہے، تمام چیزیں کی جاتی ہیں، جس کے اوپر لوگ بھی واویلا کر رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر ان کے اپنے ہی لوگ، ان کی اپنی ہی حکومت ان کے اوپر خوف و ہراس بھی پیدا کر رہی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ اس وجہ سے نہیں جانا چاہتے کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کا خوف ہے۔ تو آپ نے اسلامی شریعت کا خیال رکھنا ہے، آپ نے انسانی حقوق کو پامال نہیں ہونا دینا ہے، آپ نے اپنے لوگوں کو وسائل دینے ہیں، آپ نے اپنی معیشت کو درست کرنا ہے، تبھی، اور آپ کو اپنے لوگوں میں اعتماد بنانا ہے سب سے بڑھ کر بات، تاکہ وہ آپ کے لوگ دھڑا دھڑ آپ کے پاس آئیں، آپ کو گلے لگائیں اور آپ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ جو کاروبار پاکستان میں کر رہے ہیں وہ پاکستان اپنے ملک میں جا کے کریں، تاکہ آپ کی معیشت مضبوط بھی ہو سکے۔ تو یہ اب تک کی معلومات ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا۔